میری بہن نے بتایا تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے کھڑکی چنی جا رہی ہے۔ ابا جان آئے تو پڑوسن نے ہمارے گھر آ کر ہنگامہ کیا۔ ابا نے بھائی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ ایک دوست کے گھر چلا گیا جو کرائے کے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ بھائی نے دفتر سے 2 دن کی چھٹی لے لی۔ ادھر راہیلہ کے ساتھ اس کی سوتیلی ماں نے بہت برا سلوک کیا۔ سارے محلے میں اس کو بدنام کر دیا، مگر ہماری ماں تو سگی تھی۔ وہ بھائی کو سمجھانے ان کے دوست کے گھر چلی گئی۔ کہا کہ تمہارے والد نے غصے میں تم کو گھر سے نکلنے کا کہہ دیا تھا، تم واپس چلو اور باپ سے معافی مانگو۔ ماموں بھی امی کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بہت سمجھایا کہ ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے، لیکن مجھے تو راہیلہ کا زیادہ دکھ تھا، اور یہ بات بھائی ساحر کو بھی بری طرح تڑپا رہی تھی کہ نہ جانے اس کی ماں نے اس پر کتنے ستم ڈھائے ہوں گے۔ بھائی گھر تو نہیں آئے، لیکن وہ بے سکون تھے۔ ان سے رہا نہ گیا اور ایک رات وہ راہیلہ کے کمرے کی کھڑکی کے پاس گلی میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی جاگ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ بھائی نے کھڑکی پر انگلی سے ہلکا سا مخصوص کھٹکا سا کیا تو راہیلہ نے جھٹ کھڑکی کھول دی۔ اس نے سرگوشیوں میں بتایا کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، حتیٰ کہ سوتیلے ماموں نے بھی اسے مارا پیٹا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس وقت ساحر کو خیال آیا کہ جب یہ لڑکی میرے خاطر اتنی بدنام ہو گئی ہے تو پھر کیوں نہ میں ہی اس سے شادی کر لوں۔ باپ نے تو مجھے گھر سے نکال ہی دیا ہے۔ یوں اس نے کھڑے کھڑے بغیر سوچے سمجھے یہ عجیب و غریب فیصلہ کر لیا کہ میں اس وقت راہیلہ کو لے کر کہیں دور نکل جاؤں۔ اس نے راہیلہ سے کہا کہ ایک جوڑا اٹھا لو اور برقع اوڑھ لو، ورنہ ایسے ہی چادر لپیٹ کر باہر نکل آؤ۔ میں آج صبح پھوٹنے سے پہلے ہی تم سے نکاح کر لوں گا۔ راہیلہ بھی زندگی سے تنگ تھی۔ گھر والوں کے سلوک نے اس کی روح کو گھائل کر دیا تھا۔ وہ گھر سے نکل کھڑی ہوئی، نہ اس نے کچھ سوچا نہ سمجھا، نہ میرے بھائی نے، جبکہ اس وقت اس کی جیب میں 1000 روپے تھے۔ یہ دونوں سیدھے ریلوے اسٹیشن چلے گئے۔ رات کی گاڑی لاہور جا رہی تھی۔ انہوں نے ٹکٹ لیا اور اس میں سوار ہو گئے۔ جب گاڑی شہر کی حدود سے کچھ دور نکل آئی، تب عقل نے جھنجھوڑا۔